بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، حضرت ریحانہ بنت شمعون کے تعلق سے ہم آپ لوگوں سے سوالات کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگ ہینڈ ریز کریں اور جوابات دیں. حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہا کس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی؟ بنو قریظہ. بارک اللہ فیکم، اللہم زد فزد. بنو قریظہ سے وہ تعلق رکھتی تھی. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن. حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا کیا نام تھا؟ جی، حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا کیا نام تھا؟ شمعون، حضرت شمعون بنت زید. ہاں، شمعون نام تھا. بارک اللہ فیکم. شمعون بن زید. ٹھیک ہے. حضرت ریحانہ کا جو پہلا نکاح ہوا تھا وہ کس شخص سے ہوا تھا اور وہ کون سے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا؟ جی، حضرت ریحانہ کا جو پہلا نکاح ہوا تھا وہ کس شخص سے ہوا تھا اور وہ کون سے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا؟ جی بنو قریظہ. ہاں جی بالکل، بنو قریظہ سے ہی تعلق رکھتا تھا. اور اس کا نام کیا تھا؟ حکم. حکم اس کا نام تھا. چلیں ٹھیک ہے. حضرت ریحانہ کے پہلے شوہر کا قتل کون سی غزوہ میں ہوا؟ جی، ہینڈ ریز کریں. کون سی غزوہ میں حضرت ریحانہ کے پہلے شوہر غزوہ کا؟ خیبر. نہیں، غزوہ خیبر میں نہیں. خیبر کا نام ہی نہیں آیا تھا. خیبر ہم نے پہلے پچھلے سیشن میں پڑھا تھا. ایک ہی نام آیا تھا. جی، باقی لوگ بھی ہینڈ ریز کریں. اتنا سارا ہنٹ ملنے کے بعد تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں. جی. انمٹ ہو رہی. بالکل. غزوہ بنو قریظہ میں ہی وہ بنو شخص جو تھا قریظہ وہ میں. قتل ہو گیا تھا، جی کیونکہ اس کے علاوہ ہم نے کوئی کسی قبیلے کا نام ہی نہیں لیا. ٹھیک ہے، تو جی بنو قریظہ میں جی. ہی وہ کیا ہوا تھا؟ قتل ہو گیا تھا. بارک اللہ فیکم. حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہا کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں آئی؟ جی ہاں جی، کیسے آئیں حضرت ریحانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں آئیں؟ قیدی بن کر آئے تھے وہ. ہاں، قیدی بن کر آئے تھے. کس جنگ کے اس میں قیدی بن کر آئے تھے وہ؟ بنو قریظہ کی جو جنگ ہوئی تھی. ہاں، غزوہ بنو قریظہ کی جنگ میں. اچھا، جب ہم ایسے کویشچن فلپ کر رہے ہیں تو دوسرے لوگ بھی آنسر دے سکتے ہیں. یہ وہی سوال ہے نا، ہم الگ الگ طریقے سے پوچھ رہے ہیں. تو غزوہ بنو قریظہ کی جو جنگ ہوئی تو اس میں جب مال غنیمت ملا اور ساتھ میں جو جو ملکیتیں ہوتی ہیں یعنی باندی اور جو غلام ہوتے ہیں اس میں ہی وہ قیدی بن کر آئی تھی حضرت ریحانہ. ٹھیک ہے. حضرت ریحانہ جب قیدی بن کر آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا پیشکش کی؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر آپ اسلام اسلام کی قبول کرنا پیشکش کی. چاہتے ہیں تو کریں یا پھر یہودیت پر اسلام کی قائم پیشکش رہنا کی. جی، رہے. اسلام کی. ہاں ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. تو کیا کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پیشکش کی تو؟ کہ آپ ہے نا یہودی بن کے بھی رہ سکتے یا اسلام بھی قبول کر سکتی ہو. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آپشنز دیے
کہ یا تو آپ یہودیت کو کنٹینیو کریں، یہودی رہنا چاہتی ہے تو یہودیہ ہی رہیں، ادروائز آپ اسلام کو قبول کر سکتی ہیں. ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر اسلام آپ قبول کر لو گی تو کیا ملے گا آپ کو؟ میں اپنے پاس رکھوں گا اسلام میں اگر قبول اپنے کر لی. آپ کو اپنی ملکیت میں لے لوں گا. چلیں دوسروں کو بھی موقع دیں انشاءاللہ. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ اسلام قبول کر لیتی ہیں تو میں آپ کو اپنی ملکیت میں لے لوں گا. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم، اللہم زد فزد. حضرت ریحانہ نے، اچھا ٹھیک ہے، دو روایتیں ہیں نا، ہم پہلی روایت کے متعلق سے پوچھ رہے ہیں کہ حضرت ریحانہ نے جو اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، ٹھیک ہے، تو کس طرح سے بعد میں کس طرح اسلام قبول کیا انہوں نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے خبر دی آ کر کہ حضرت ریحانہ نے اسلام کو قبول کر لیا؟ طالبہ بن ساہیہ رضی اللہ عنہا نے بتایا ان کو. حضرت ثعلبہ رضی اللہ طالبہ تعالیٰ، بن ساہیہ. حضرت ثعلبہ بن سعیہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ حضرت ریحانہ جو ہے اسلام قبول کر چکی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریاکشن کیا تھا پھر اس پر؟ وہ مسکرا رہے تھے، وہ بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ان کے تھے. چہرے پر بشاشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بشاشت کے آثار نظر آ رہے تھے، خوش ہو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ریحانہ نے اسلام کو قبول کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی اللہ نے اس بات کے متعلق انفارم کر دیا تھا. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہا کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی؟ کیا وہ آپ نے مل انہیں آزاد کر دیا، پھر ان سے نکاح کیے جب وہ اسلام قبول کر لیے تو. اللہم زد فزد. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے اپنی ملکیت سے آزاد کر دیا، اور جب وہ آزاد ایک عورت ہو گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کر لیا. حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی اولاد ہے؟ کوئی اولاد نہیں، کوئی بھی اولاد نہیں ہے. بارک اللہ کوئی بھی اولاد نہیں ہے ان سے. ماشاء اللہ، الحمدللہ. چلیں ٹھیک ہے، ہم ویسے ہی سوال کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ریحانہ سے کوئی اولاد نہیں ہے. ٹھیک ہے. حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کب ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال آپ سے صلی 10 اللہ علیہ وسلم سے 10 دن پہلے 10 مہینے کے 10 بعد. مہینے 10 قبل. مہینے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 مہینے پہلے. 10 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال سے 10 مہینے پہلے، ٹھیک ہے، بعد میں نہیں، پہلے ہوئی. ٹھیک ہے، قبل یعنی پہلے. اچھا، حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تدفین کہاں پر ہوئی؟ کہاں دفن کیا گیا ان کو؟ جنت جنت البقیع. البقیع. جنت جنت البقیع. البقیع. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ریحانہ سے محبت کرتے تھے اور کس طرح سے ان کے ناز اٹھاتے تھے؟ ان کی ان کی فرمائش ہر ان کی خواہشات ہر پوری خواہش پوری کر دیتے تھے، اور ان کا بھی دن مقرر تھا. بارک اللہ فیکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہر فرمائش کو پورا کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے. بارک اللہ فیکم. حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کیا صفات آپ کو پتہ چلی اس میں؟ کیسی تھی وہ صفت میں؟ خوبصورت تھی اور پاک دامن تھی. ہاں، اور پاک دامن تھی، خوبصورت تھی، اور خوبصورت اور پاک دامن. اور پردہ کیا خوبصورت اور پردہ خوبصورت. کیا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے حکم کو بھی مانتے تھے. ہاں، بارک اللہ فیکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مانتی تھی، پردہ کیا کرتی تھی، اور اخلاق بلند تھے، خوبصورت بھی تھی اور خوبصورت بھی تھی. اللہم زد فزد. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیرت پر آتے ہیں.